السلام علیکم جی. گزشتہ دنوں ہم نے ایک ولاگ کیا جس کے اندر ہم نے ایک فقرہ کہا. اس فقرے کے اوپر جو ہے وہ محترمہ مسرت احمد زیب صاحبہ جو ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا. میں پہلے یہ بتا دوں کہ میں ان کی بہت زیادہ دل سے تکریم کرتا ہوں. چند ایک جو لوگ ہیں جن کا احترام کرنے کو آپ کا دل کرتا ہے، اور مطلب کہ اس میں یہ نہیں کہ ان کی کوئی مطلب کہ بزرگی کے حوالے سے، لیکن شہزادی ہیں وہ، میرا مطلب ہے سلطنت سوات کے خاندان کی، تو ویسے بھی وہ رسپیکٹ کمانڈ کرتی ہیں. ان کے ایٹیکیٹس، ان کے بولنے کا انداز، وہ جب پی ٹی آئی میں تھیں اور عمران خان صاحب کے فلسفے سے ایگری کرتی تھیں، تب بھی ہمارا ان کے لیے یک طرفہ احترام جو تھا وہ اپنی جگہ پہ موجود تھا. پی ٹی آئی کے اندر اور بھی بہت سارے لوگ ہیں مطلب کہ جن کے بارے میں ہم ذاتی طور پہ جانتے ہیں اور ان کا احترام بھی کرتے ہیں، اور لیکن ہے کم. تو یہ پھر وہاں پہ نہیں رہ سکی، یہ ان کا اپنا ذاتی فیصلہ تھا. لیکن میں ایک بات کلیئر کر دوں. انہوں نے ایک بات کی وضاحت کی ہے. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ عائشہ گلالئی نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا تھا، جو بات میں نے کہی تھی وہ ان کے حوالے سے کہی تھی، وہ میری کوئی ذاتی انویسٹیگیشن یا ذاتی الزام نہیں تھا. تو انہوں نے کہا تھا کہ جناب یہ رات گئے جو ہیں، جو خواتین ایم پی ایز یا ایم این ایز کو بلایا جاتا ہے مختلف میٹنگز کے بہانے، وہ اتنی رات گئے کون سی میٹنگز ہوتی ہیں. تو وہ محترمہ مسرت آپا نے فرمایا کہ جناب میں تو 3 دفعہ گئی ہوں، اور تینوں دفعہ عصر کی میٹنگ کے وقت گئی ہوں. میں ان کی اس اپنا پوسٹ کے جواب میں نے صرف معذرت طلب کی کہ میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے سے معذور ہوں، مطلب کہ میں آپ کے سامنے نہیں بول سکتا. آپ نے جو کہا ہم نے وہ ویسے ہی نشر کر دیا. میرا قطعاً مراد آپ جیسی جو باعفت اور عزت دار خواتین ہیں ان کا حوالہ نہیں تھا، اور میں نے اپنے پاس سے تو کچھ کہا ہی نہیں تھا. وہ عائشہ گلالئی نے کہا تھا، اور ان کی بھی مراد وہ نہیں تھی. انہوں نے تو اپنے اس پریس کانفرنس کے اندر 2-3 خواتین کی طرف اشارہ بھی کر رکھا ہے، اور یقیناً وہ اس 2-3 خواتین کی فہرست کے اندر، توبہ میری توبہ، آپ کا نام بالکل بھی نہیں ہے، اور آپ کے بارے میں تو یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا. جو ہے وہ میں بس یہی عرض کر سکتا تھا کہ آپ کو کوئی غلط فہمی ہو گئی کہ میں نے شاید آپ کی طرف اشارہ کیا ہے. ایسی قطعاً بات نہیں ہے. تمام خواتین، وہ بھی جن کے اوپر الزام بھی لگا، میری نظر کے اندر وہ بھی باعزت ہیں، اور کسی کی بھی اس طرح کی جو مجبوری ہے، سیاسی مجبوری یا جو کوئی بھی اور مجبوری، اس کو اس طرح بے نقاب نہیں ہونا چاہیے. تو بہرحال یہ ایک ڈیو تھا. میں نے کہا کہ میں مسرت آپی کو یہ بتاؤں کہ میں ان کی کتنی زیادہ رسپیکٹ کرتا ہوں، اور وہ جس بھی جگہ پہ ہوں اور ان کا جو بھی نقطہ نظر ہو، اس رسپیکٹ کے اندر کبھی بھی کسی بھی دن کوئی بھی کمی واقع نہیں ہوئی، نہ ہوگی. تو خیر آگے چلتے ہیں. چونکہ میسج پورا کمیونیکیٹ نہیں ہوا تھا ان کو، تو اس لیے انہوں نے ادھورے میسج کے اوپر وہ رسپونڈ کر دیا. تو ہم نے آگے سے بس معذرت طلب کی کہ وہ یقیناً اشارہ خاکسار کا تو کسی بھی طرف نہیں تھا، لیکن عائشہ گلالئی کا بھی ان کی طرف نہیں تھا جن کو ہم نے کوٹ کیا تھا. چلیے جی، اب چلتے ہیں. آج کی جو نئی آڈیو آئی ہے، آڈیو جو ہے وہ ہم نے اپنا کچھ جاننے والوں کو چیک کروائی، تو انہوں نے کہا کہ جی 5 جگہ پہ سے ٹوٹے جوڑے گئے ہیں. اور میں نے کہا وہ تو 25 منٹ والی آنی تھی. انہوں نے کہا 25 منٹ والی میں سے کچھ چیزیں نکال کے یہاں پہ لگائی گئی ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس کے ایسے معنی نکلتے ہیں جو کہ تصور بھی نہیں کی جا سکتے، نہ کیے جانے چاہیے. اگر اس معاشرے کے اندر جو ہمارا جو سیٹ اپ ہے رشتوں کا، اور رشتوں کا جو تقدس ہے، اس نے قائم رہنا ہے، تو اس آڈیو سے جو مطالب نکل رہے ہیں ان کی طرف دیکھا بھی نہیں جانا چاہیے، ان کی طرف غور بھی نہیں کیا جانا چاہیے. لیکن بہرحال یہ گند کسی نے تو مچایا ہوا ہے، تو کسی نہ کسی نے تو مچایا ہوا ہے. تو آپ عمران احمد خان نیازی صاحب بھی کھڑے ہو کے بتایا کرتے تھے کہ مریم کی ویڈیو آنے والی ہے، مریم کی آڈیو آنے والی ہے. تو
تو میں نے گزشتہ دنوں ایک ولاگ کیا تھا جس میں نے کہا تھا کہ مریم کی اور بلاول کی ویڈیوز کے اوپر اور آڈیوز کے اوپر کسی جگہ پہ بڑے اعلیٰ لیول پہ کام شروع کیا جا چکا ہے، اور وہ بھی کسی مناسب وقت کے اندر جو ہے ان کو فیلڈ میں ڈالا جائے گا۔ ایک گند ہے جی جو مچنا ہے سوسائٹی کے اندر، اور یہ مطلب کہ اب وہ جو لوگ ہیں ان کا نقطہ نظر ہے کہ گند سے ہی دھویا جائے گا۔ میں نے انہیں کہا کہ نہیں، گند کو ہمیشہ صفائی سے دھویا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا دیر بہت لگ جائے گی۔ تو میں نے جب انہوں نے میرا ولاگ سنا اور انہوں نے مجھے جو ہے ایک جگہ پہ ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ یار وہ نہیں آئے گی۔ میں نے کہا جی کیوں نہیں آئے گی؟ کہنے لگے اس کی نوبت نہیں آئے گی۔ نوبت اس لیے نہیں آئے گی کہ اتنا زیادہ مٹیریل ہے ان کے خلاف کہ وہ آہستہ آہستہ اور مختلف ہاتھوں میں ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا، اور وہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے منظر عام پہ آئے گا تو ان کے لیے منہ دکھانا مشکل ہو جائے گا۔ یا تو وہ ہوں نا، آپ پیڈ لوگ ہوں، یا جس طرح کے پی ٹی آئی کے ٹرولز اب کر رہے ہیں، اب وہ جو خفیہ میزائل بھی انہوں نے سنبھال کے رکھے ہوئے تھے وہ بھی سامنے لے آئے ہیں۔ تو یا تو آپ وہ ہوں آگے سے گالیاں بکیں اور جا کے جو اس طرح کی بات کر رہے ہوں، یا اس کی طرف جن کا اشارہ بھی ہوتا ہو ان کے نیچے جا کے تو ان کے فیملی کی خواتین کے بارے میں بک بک کریں، یا تو یہ ہو سکتا ہے، اور یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ مطلب کہ تھوڑے سے بیک فٹ پہ چلے جائیں۔ اور بظاہر اس وقت سوشل میڈیا پہ یہی لگتا ہے کہ وہ بیک فٹ پہ گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے جو پالے ہوئے ہیں دوسروں کو گالیاں بکنے کے لیے یا دوسروں پہ بہتان ترازی کرنے کے لیے، وہ ان کے جو سربراہان ہیں وہ تو اپنے آپ کو کنگ سمجھتے ہیں نا، ماسٹر آف آل تھنگز سمجھتے ہیں، جس کی چاہیں جہاں چاہیں جب چاہیں عزت اچھال کے رکھ دیں، وہ تو وہ سمجھتے ہیں خود کو۔ تو اب اگر وہ ان کو خود کو اپنے ٹویٹر ہینڈل سے میدان میں اترنا پڑے اور مخالفین کے خلاف بک بک کرنا پڑے تو یہ تو ہوتا ہے۔ یہ جو آڈیو آئی ہے اس میں جناب زلفی بخاری صاحب جو ہیں وہ ان کے ساتھ محترمہ بشرا بی بی کے ساتھ محو گفتگو ہیں، اور اس گفتگو میں کچھ زمانی فکرے بھی ادا ہو گئے ہیں، اور ان زمانی فکروں کو نکال کے تو یہ آڈیو جوڑ دی گئی ہے۔ ہو سکتا ہے اس کا کنٹیکسٹ ڈیفرنٹ ہو، جب آپ پوری آڈیو سنیں 25 منٹ والی ہے اس میں سے کاٹے گئے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر پرسپیکٹیو ڈیفرنٹ ہو جائے جیسا کہ ہے، لیکن بظاہر جو مطلب اس سے نکل رہا ہے وہ میں نے کہا کہ اتنا خوفناک ہے کہ اس کی طرف دھیان بھی نہیں دیا جانا چاہیے، کیونکہ ہر رشتے کا ایک تقدس ہوتا ہے، اور وہ تقدس اپنی جگہ پہ رہنا چاہیے۔ اگر ہمارے معاشرے نے کسی بھی شکل کے اندر یا موجودہ سے تھوڑی سی بھی ڈسٹارٹڈ شکل کے اندر قائم رہنا ہے تو ان رشتوں کا تقدس بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اس کو میں نے تو بھئی ہاتھ بھی نہیں لگایا، نہ میں نے اس کو ریسیو کیا، نہ میں نے شیئر کیا، لیکن بہت بڑے بڑے جرنلسٹ جو ہیں ان کو وہ ویڈیوز جو ہیں 19 میں سے 6 جو ہیں وہ پہنچائی جا چکی ہیں۔ اب وہ جرنلسٹ جو ہیں دیکھیں گے، جب مناسب سمجھیں گے یا جب ان کو اشارہ ہوگا تو وہ جاری کر دیں گے۔ مت کیجئے، یہ غلط بات ہے، نہیں ہونا چاہیے، لیکن بہرحال ہم کس منہ سے کہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے؟ جو کچھ عمران احمد خان نیازی کی امامت کے اندر ان کا پورا کلٹ جو ہے وہ کرتا رہا ہے اور اب بھی کر رہا ہے، اور میرا مطلب ہے کہ اس آڈیو پہ سب سے زیادہ گالیاں جو بک رہے ہیں وہ مریم نواز شریف کو بک رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ یہ ابھی بھی سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے اگر وہ ایسے کریں گے تو پھر یہ والا سلسلہ ہوگا، یعنی جنہوں نے جو ہے یہ تبرک تقسیم کرتے پھر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، جو یہ تبرکن تقسیم کرتے پھر رہے ہیں ان کا کہیں نام نہیں لیتے یہ، ٹھیک ہے؟ ہاں، حالانکہ مریم بیچاری اپنی میڈیکل ٹریٹمنٹ کروانے کے لیے لندن بیٹھی ہوئی ہے، اس کا کوئی اس کے حوالے سے کوئی ذکر نہیں ہے، اور میری اطلاع کے مطابق ان کی پارٹی اس وقت تک ویڈیو روکنے کے راستے کے اندر جو ویڈیوز جاری کرنے کی کوشش ہوئی پچھلے 2 ہفتوں کے درمیان، اس کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ میاں نواز شریف صاحب ہیں، اور وہ بار بار ڈانٹ رہے ہیں کہ نہیں، ہم نے یہ کام نہیں کرنا،
ٹھیک ہے. اور میری ذاتی اطلاع کے مطابق وہ اس بات کے قائل نہیں ہیں, اور جو بھی ان کے ساتھ کسی کے اوپر انہیں شک بھی پڑتا ہے تو وہ اس کو باقاعدہ ڈانٹ پلاتے ہیں کہ نہیں ہم نے یہ کام نہیں کرنا, آپ کو سمجھایا بھی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ جو آڈیوز ہیں, یہ جو ویڈیوز ہیں, یہ PMLN کے پاس نہیں ہیں, ٹھیک ہے. جن کے پاس ہیں اور وہ جو ریکارڈنگ کرتے ہیں وہ پچھلے دنوں پھڑے بھی گئے پرائم منسٹر ہاؤس میں سے ریکارڈنگ کرتے ہوئے, جو صاحب جنہوں نے مریم نواز شریف اور ان کے چاچو کی آڈیو ریکارڈ کی تھی, جس کے اندر وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ان کے داماد جو ہیں انہوں نے اپنی فیکٹری کا ایک پارٹ جو ہے وہ انڈیا سے امپورٹ کیا ہے, تو اس کی ریلیز نہیں ہو رہی کیونکہ حکومت نے LCs کی ادائیگی کے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے. تو وہ چاچو اس کو انکار کر دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں میں ان سے بات کر لوں گا, میں قائل کر لوں گا, لیکن یہ ہے کہ ہم قانون سب کے لیے اور ہم نے یہ نہیں کرنا. اب یہ والی آڈیو جو تھی وہ جو ان کے ADC ہیں میجر ارسلان, انہوں نے ریکارڈ کی تھی بقول اعزاز سید کے. وہ پڑھے بھی گئے اور مطلب ریٹن رپورٹ کے اندر تو یہ لکھا ہے کہ یہ راہ کی کارروائی ہے. اگر راہ یہاں تک پہنچ گئی ہے تو پھر پاکستان کے اداروں کو تو کچھ فکر کرنی چاہیے نا, لیکن وہ راہ کی کارروائی ہے. لیکن اصل میں وہ جو ہیں وہ ADC ہیں. اس سے پہلے وہ جنرل فیض حمید کے ADC رہ چکے ہیں, اور جنرل فیض حمید یہ تحفہ جو تھا یہ عمران خان کو پرائم منسٹر ہاؤس کے لیے دے کے گئے تھے. اور ظاہر ہے اس حکومت نے کسی سرکاری ملازم کو نہیں بدلا, انہی کو ہی قبول کیا ہے, اور وہ یہ حرکت کرتے رہے. ان کے پاس ایک انسٹرومنٹ تھا, ایک موبائل تھا. وہ موبائل جو تھا وہ بہاولپور کے اندر ایک دوسرے موبائل سے جڑا ہوا تھا, اور جیسے ہی وہ کسی میٹنگ میں بیٹھتے تھے تو اس موبائل کو آن کر لیا کرتے تھے, اور دوسری طرف وہ ریکارڈنگ ہو جاتی تھی اس محفل کی پوری. پھر اس ریکارڈنگ کو عطا کیا گیا, ٹھیک ہے. اور پھر وہ ریکارڈنگ جو تھی وہ جاری کی گئی, اور اس کے حوالے سے مریم نواز شریف کے اور نواز شریف کے کردار کے اوپر اور چاچو کے کردار کے اوپر خوب کیچڑ اچھالا گیا. میرے جیسے اگر کسی نے کہا کہ یار سن تو لو, اس میں تو ان کی ایمانداری ثابت ہوتی ہے, اس کو بھی گالیاں پڑی, ٹھیک. لیکن بہرحال یہ ہے جی, یہ آڈیو جو ہے یہ اس 25 منٹ میں سے کچھ منٹ اور کچھ سیکنڈ نکال کے تشکیل دی گئی ہے. میں نے نہیں سنی, اللہ کی قسم میں نے نہیں سنی, لیکن جنہوں نے سنی ہے وہ کہتے ہیں کہ باقی اتنا گند ہے. تو میں نے ان سے کہا پھر یہ گند کیوں چھالنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی وہ باز نہیں آ رہے. جناب حضرت عمران احمد خان نیازی صاحب نے پھر, میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی کہ اگر جنرل باجوہ کا نام لینا بند نہیں کرتے موصوف, تو پھر موصوف کے بہت سارے راز اخفا کیے جانے کا شدید اندیشہ ہے. وہی ہوا, انہوں نے جوش میں آ کر بین بجائی, اور جوش میں آ کر اپنی طرف سے انہوں نے جو تھے وہ پھر جنرل باجوہ صاحب کا نام لے دیا اور ان کے اوپر الزامات گھڑے. اور کسان پہ جانے تو بجو پہ جانے, ٹھیک ہے جی. کسان اس میں باجوہ صاحب ہیں, جٹ ویسے بھی کسان اچھے لگتے ہیں, دوجا فریق تو یہ سمجھ لو کون ہے. تو کسان جو ہیں وہ باجوہ صاحب جانے اور وہ جانے. پیار محبت بھی تو بہت تھا نا دونوں کا, گاڑی بھی تو بہت سنتی تھی دونوں کی. تو اب جو بریک اپ ہوا ہے, میں نے سیاں جی سے بریک اپ کر لیا ہے, وہ والا گانا سنا آپ نے نیا جو ہے, تو وہ جو بریک اپ کر لیا ہے سیاں جی سے, تو اب اتنا تو نا آپ ان کو ہر چوک کے اندر, ہر گفتگو کے اندر پنڈیں, جس کو پنجابی میں کہتا ہے کہ ان کے خلاف باتیں کریں. اور جب تک یہ گفتگو دیکھیں, پہلا جب میسج آیا تھا تو یہ باز آ گئے تھے, پھر ایک دو انٹرویوز ان کے باجوہ صاحب کی بجائے ایک آدھ تقاریر میں وہ شخص آ گیا تھا, لیکن وہ نہیں رہتے نا اپنی زبان کے اوپر قائم. تو جب قائم نہیں رہے تو پھر آڈیوز کا سلسلہ جاری ہو چکا ہے. ناظرین اکرام, ہم نے خود بھی اس سے بچنا ہے, اپنے بچوں کو بھی اس سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرنی ہے. اگرچہ بچوں کے پاس موبائل موجود ہیں اور وہ یہ سن بھی سکتے ہیں, لیکن ہمیں خود کو ہم اپنے اعمال کے, اپنے عیال کے اعمال کے خود ذمہ دار ہیں. تو ہم کم از کم اپنے رب کے ہاں یہ تو کہہ سکیں کہ ہم نے اس کو روکنے کی کوشش, اس برائی کو روکنے کی کوشش کی تھی. نہیں رکی تو ہم اس کے مقلد نہیں ہیں, لیکن ہم نے ضرور اس کے روکنے میں حصہ ڈالا تھا, نہ اس کو آگے پھیلایا تھا اور نہ اس کو ملاحظہ کیا تھا. ہم نے اس بات کے اوپر قائم رہنا ہے. باقی ہر معاشرے میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو اس کو دوسرے پرسپیکٹو میں لینا چاہیں, وہ لیتے رہیں, وہ ان کے اعمال, اس کا انہوں نے جواب دینا ہے. میں نے اور آپ نے اپنے اعمال کا جواب دینا. بس
یہی تھا اب تک کے لیے. میں نے کہا آپ کی خدمت میں کچھ عرض کر دیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.